اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالرز کی ان کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں. 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں. ہدایبہ پیپر میلے جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان، جن کا فرنٹ مین تھا اسحاق ڈار، جس نے 2025 اپریل میں 164 کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا. اور 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں جی میں خود کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی عربیہ. اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ، اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پہ باہر بھیجتا تھا. اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی، ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے، اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا. تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا. جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے مے فیئر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے، پھر ہائیڈ پارک میں بھی لیا گئے، پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے. تو یہ آج سے 30 سال پہلے سے گیم چل رہی ہے. اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ہنڈی والے سے باہر بھیجا، جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان منگوا لیا. جس طرح شہباز شریف نے ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی وہ واپس آ جاتا تھا، باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا. اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے. اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے. فکر آپ سب کو، ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے میں نے جس نے 30 سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا، جو سب کچھ بیچ کے آج اپنے میرے ملک میں پیسہ. جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی. جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپے میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ان کو خوف ہے کہ آگے اور گرے گا. تو کسی نے اپنے ڈالروں میں پیسہ رکھے، وہ کیوں کارخانے لگائے، کوئی کیوں پراپرٹیز پاکستان میں لیں. تو اس کے بہت دور کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے. تو لہٰذا میں اپنی پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں، ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھ لے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا 2018 کو، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کا. کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں، اس کی تربیت بھی کروں، اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے. یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول، جو تیل ہے، جو اصل وجہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ، ہمارے ڈالر کیوں کم ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے، جو ہم باہر سے خریدتے ہیں، وہ ہے تیل، پیٹرولیم پروڈکٹس. تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں. جب ہماری باری آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت، یہ جو جب کرونا کی وجہ سے سپلائی شارٹیجز ہوئے ہیں، تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ $103 سے تیل گیا 115 $20 تک بھی پہنچا. تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، امپورٹس بڑھتی ہیں، ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، ڈالر کم ہو جاتے ہیں،
डॉलर जब कम होते हैं तो रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है और हमारे रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है। तो अब ये समझें कि ये जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे और हम जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, ये जो हमें इन्होंने रेजीम चेंज पे किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 2022 में 2021 में पाकिस्तान के जो जीडीपी दौलत में इजाफा हो रहा था वो 5.7% था, और जो हमारा 2022 था, चौथा साल था, उसमें 6% था। 5.7 और 6% पाकिस्तान की तारीख में, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह की पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ हुई है, दौलत में इजाफा हुआ, ये मार्शल लॉज में हुआ था, अयूब खान के जमाने में, या ये जनरल जिया के जमाने में और जनरल मुशर्रफ के जमाने में। ये क्यों हुआ था इनके दौर में? क्योंकि हम उनके साथ उनकी 2 दफा जंगों में शिरकत कर रहे थे, अफगान वॉर में और वॉर ऑन टेरर में, और उससे पहले हम सीटो और सेंटो के अमेरिका के साथ मिले हुए थे पैक्ट में कोल्ड वॉर के दौरान, जब अयूब खान का दौर था। सिर्फ इन दौरों के अंदर हमारी ग्रोथ रेट इस सतह पे पहुंची थी, क्योंकि अमेरिका से डॉलर्स मिल रहे थे पाकिस्तान को। ये वाहिद गवर्नमेंट है जो अमेरिका के डॉलर्स ना मिलने के बावजूद उसने 5.7 अपने तीसरे और 6 पे हमारी इकोनॉमी ग्रो की। और ये याद रखें कि इसमें 2 साल कोरोना आया था, जो एक ऐसी वबा थी जिसने दुनिया की इकोनॉमीज को तबाह कर दिया था। हिंदुस्तान के हालात देखें, उनकी मर्फी में चली गई थी ग्रोथ रेट। ईरान का देखें, जो हमारे नेबर्स की बात कर रहा हूं दुनिया में, और अभी तक उसके असरात हैं वो कोरोना के। तो हमारे दौर में उसके बावजूद के कोरोना थी, और ये याद रखें कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान वो 3 टॉप मुल्कों में जिसने सबसे बेहतरीन तौर पे कोरोना को मैनेज किया। और उसके सबूत क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमी बचा ली, अपने गुर्बत बचा ली, अपने रोजगार बचाया लोगों का, और हमें अपनी इंडस्ट्री बचा ली, और हमने ये 5.7 और 6% पे ग्रो किया। हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी को सबसे ज्यादा हमारे पे एतमाद था। 31 अरब डॉलर की उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी, जो रिकॉर्ड था। नून लीग की दौर में 19.6% रेमिटेंसेस थी, हमने उधर से लेके गए 3.5 साल में 32 अरब डॉलर पे। हमारा जो डेफिसिट छोड़ के गए हम, इसके बावजूद कि तेल की कीमतें रिकॉर्ड की प्राइस पे थी, सारी चीजें महंगी हो गई कोरोना की वजह से, सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से, उसके बावजूद हम जो जीडीपी छोड़ के गए थे, करंट अकाउंट बैरूनी डेफिसिट, वो 4% था। नून लीग छोड़ के गई थी 5.8%, जब तारीखी सबसे कम तेल की कीमतें थी। हमारी गंदम 27.5 मिलियन टन हमारी गंदम थी, जो कि रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख में। हमारी जो चावल था वो 9.3 मिलियन टन था, जो रिकॉर्ड था। हमारा जो मकई थी वो 9.6 मिलियन टन थी, वो रिकॉर्ड थी। और हमारी आखिरी साल में जो गन्ना था वो तकरीबन 90 मिलियन टन था, जो कि रिकॉर्ड था। जो इनकी बिजली की जनरेशन थी, अब ये समझें, इन्होंने बिजली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे पावर जनरेशन के नून लीग ने, उसमें यह था कि अगर हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देने पड़ते थे। यानी एक बिजली घर को जो इन्होंने, जब इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इन्होंने जो सेटअप किए, उसमें से अगर पाकिस्तान बिजली खरीदे या ना खरीदे, पैसे पूरे देने पड़ते थे, जिसको कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो इसके लिए अगर आप, जब तक हम बिजली, और इन्होंने इतने ज्यादा बना दिए, कैपेसिटी इतनी ज्यादा कर दी, हमारे पास मुल्क के पास तौर तरीका ही नहीं था वो बिजली इस्तेमाल करने का। हमारे में कैपेसिटी नहीं थी, पैसे हम फिर भी उनको दे रहे थे। तो इसका मतलब बिजली की कंजम्पशन बढ़ाई जाए, ताकि हम कम से कम, हमारे पास आमदनी आए वो उनको पैसे देने की। तो इन्होंने 80 मिलियन यूनिट्स इनके दौर में थे, हम उसको लेके गए 116 मिलियन यूनिट्स पे अपने दौर में, बिलियन यूनिट्स में, मतलब अरब यूनिट, 116 अरब यूनिट्स में। इन्होंने कोई अपनी इस दौर में डैम नहीं बनाई, हमने
6 ڈیمز کا شروع کیا جس میں 2 بڑی ڈیمز تھی. یہ 50 سال کے بعد ہم نے شروع کیا. ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے. اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہیلتھ انشورنس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے. ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ